ساڑی مساجد دا پہلا نعرہ نعرہ تکبیر بڑا پیارا ہے. پھر اسی پوچھنے کہ تکبیر بڑائی دا نعرہ کی اسن اللہ اکبر اے نعرہ رسالت اونچی بولیے نعرہ رسالت حضور کا نعرہ اونچی بولیے نعرہ رسالت حضور کا نعرہ. فرمایا ہے عمر جی محبوب آگے بڑھیے اور نعرہ رسالت بلند کر کے کہیے اللہ اعلیٰ واجل. اتحال حدیث ایک اور بھی نعرہ مارتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی حیدر کا نعرہ. یہ دیکھو موبائل شبائل استعمال کرو ٹرینڈ چلا دو کہ یہ سال صحابہ کا انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ. یہ سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ سال ہماری زبان پہ معاویہ کا نام جاری رہے گا انشاءاللہ یہ سال امیر معاویہ کا ہے انشاءاللہ. کافروں پر حاویہ. انسانی فطرت ہے کہ خوشی کے موقع پر آپ سب اس فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور گزرتے بھی ہیں کہ جب بھی کوئی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو جو گھر کے بڑے برادری کے بڑے جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں. تحصیل گوجرہ مسلک اہل حدیث کے طلباء کے درمیان شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے معروف ہے. آج کل ان کے لخت جگر مولانا محمد یحییٰ عزیز صاحب یحییٰ مرشد صاحب انہیں اکثر لوگ جانتے ہوں گے. تو وہ اہل حدیث علماء و طلباء کے لیے ایک مرجع تھے. جب وہ یہاں تھے اس وقت شاید تحصیل گوجرہ میں مساجد کی تعداد انگلیوں پہ گنی جاتی تھی. ہم دعا گو ہیں کہ یہاں یہ جو بوٹے لگے ہیں ان کی بنیاد ہے تو وہ شیخ التفسیر مولانا محمد یعقوب صاحب کے ہاتھوں ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اسی طرح اس علاقہ سے حال ہی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرہ کے مولانا عبدالقادر عثمان صاحب کے ساتھ ناظم تھے بھائی ایوب نواں لاہور سے برادر محترم رانا محمد ایوب سجاد صاحب وہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرہ کے ایک عرصہ کے لیے ناظم اعلیٰ رہے تھے. گزشتہ برس اللہ کو پیارے ہوئے. تحصیل گوجرہ ہی نہیں یہاں سے فیصل آباد اور ارد گرد جہاں پہ بھی تبلیغ کا کوئی پروگرام ہوتا تھا جماعت کی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی تو ایوب سجاد سب سے پہلے وہاں ہوتے تھے اور اپنی جیب لگا کے اپنی جیب سے خرچ کر کے دین کا کام کرتے تھے. گزشتہ برس اللہ کو پیارے ہوئے. ہم ان کے لیے بھی دعا گو. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہاں سب سے سامنے تشریف فرما ہوتے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی بشری لکشوں سے صرف نظر فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. احباب گرامی ابھی جس شخصیت کو ہم آپ سے محو کلام ہونے کے لیے درخواست کرنے جا رہے ہیں ایک طرف تو وہ ملک بھر میں ترجمان اہل حدیث کے نام سے معروف ہیں جرنیل اہل حدیث ہیں اہل حدیثوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں جماعت کے قائد ہیں اور اب جماعت نے انہیں ایک اور ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری ہے ملک کے سیاسی نظام میں ہمارے جذبات کی عکاسی کرنے کی. آج ہر اہل حدیث کارکن یہ چاہتا ہے کہ ملک کے سیاسی معاملات میں بھی اس کی آواز سنی جائے جانی جائے.
آج ہر اہل حدیث اپنے گاؤں میں ہے، اپنی بستی میں ہے، اپنے شہر میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس کی جماعت کا نام بھی آئے، اس کے لیڈروں کے درمیان ہمارا لیڈر بھی بیٹھا نظر آئے، ہمارا کارکن، ہمارا ورکر اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ سیاسی دفاتر میں اس کی آواز سنی جائے، سیاسی اداروں میں اسے نمائندگی دی جائے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسے باوقار انداز میں بٹھایا جائے، اور یہ حق اسے دلانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت نے یہ بڑا دور اندیشی کا فیصلہ کیا کہ پنجاب بھر کے اہل حدیثوں کی اس سیاسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سوچا، سمجھا، غور کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ اگر اہل حدیثوں کے جذبات کی یہ غمازی، یہ ترجمانی پنجاب بھر میں کوئی شخصیت کر سکتی ہے تو وہ مخدوم سید سبطین حسین شاہ صاحب نقوی کر سکتے ہیں۔ اس وقت جماعت نے پنجاب بھر میں سیاسی امور سنبھالنے کے لیے، سیاسی معاملات پہ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان مخدوم نقوی کو بنا دیا۔ اب آپ کو کیا ذمہ داری اٹھانا اور ادا کرنا ہے؟ یہ بات کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، ہماری آواز نہیں سنی جاتی، ہمیں محروم رکھا جاتا ہے، اس کا علاج سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، لیڈروں نے نہیں، ہم کارکنوں نے کرنا ہے۔ کس طرح کہ ہمیں حضرت مخدوم کو یقین دلانا ہے کہ شاہ جی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سب سے بڑی طاقت اور قوت اس کے کارکن کا ووٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ یقین اگر دلا دیں اپنے قائد کو، اپنی سیاست کے پشتیبان کو، اپنے سیاسی معاملات کے نگران کو کہ شاہ جی بھلے میری برادری کا بندہ آ جائے، بھلے میرا کوئی قبیلے کا آ جائے، میرا کوئی دوست آ جائے، لیکن شاہ جی آپ یقین کیجئے گا میرا ووٹ آپ کے کہنے پہ ہوگا۔ جس صندوقڑی کے لیے شاہ جی آپ رہنمائی کریں گے ہم اسے ووٹ دیں گے، پھر جا کے شاہ کسی سے بات کر سکے گا نا، نہیں تو شاہ آگے لگا کے پیچھے سے قوم تو آج سے 1400 برس پہلے بھی مڑ گئی تھی، تو پھر اس بیچارے شاہ کو کہیں ایسے نہ چھوڑ دیجئے گا۔ میں ملتمس ہوں مخدوم ملت حضرت سید سبطین شاہ صاحب نقوی کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور آج کے اس اجتماع کو اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ذی وقار علماء کرام، قائدین اعظام، بزرگوں اور دوست، آپ نے سن لیا آج میرا اور تہاڈا اکٹھ بغیر رابطے تو ہے، یعنی میں اپنی مرضی نہ لا گیا۔ دعا کرو اللہ اس محبت نو قبول فرمائے۔ آج غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ نہ ہو سی۔ ٹھیک ہے تسی چھاڑ دو۔ بہرحال جس رابطے نال آیا اللہ تعالیٰ اس رابطے نو
اور مضبوط فرمائے۔ محترم مولانا اسلم ربانی صاحب، محترم ملک اسماعیل صاحب چوک کے لے آئے نے، اللہ آنا قبول فرمائے۔ دوسرا تو صاحب نے امیر محترم تو بھی سن لیا ہے کہ پروگرام مختصر ہوئے، مختصر کا تقاضا ہے کہ 8 بجے ختم ہو جائے، کیونکہ آدھے گھنٹے تو اگے پھر اختصار نہیں ہوتا، پھر نماز ہوئے گی، نماز تو بعد جو کچھ تو نال ہونا ہے وہ بھی تو سن لیا۔ مسجد بن چکی اور یقیناً پرانے والے اس حدیث دا مصداق بن چکے کہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس دے بدلے جنت اجمال بنائے۔ اللہ سارے معاونین نو اس دا مصداق بنائے۔ اور 115ویں مسجد تو صاحبی سن لے، اللہ مزید برکت دے۔ مسجد تو بغیر ایک رات رہنا بھی مومن لی جائز ہے، جہاں جہاں بھی ایک شخص ہے مسجد تعمیر کیجیے۔ اگر جگہ اور کچھ چیز میسر نہ بھی ہو، آج کل تو بڑی بنائے مسجداں مل جاندیاں نے، 1,00,000 2 لاکھ دئیے نا تو وہ بنی بنائی مسجد مل جاتی، وہ کس دی ہوندی ہے؟ اے جڑے تسے ویسو کنٹینر وہی بنا کے رکھ چھوڑو۔ مسجد کے بغیر رات ایک گزارنا بھی جائز۔ نبی علیہ السلام سفر اندر بھی جدو خیمے لگاندے سن، رات ٹکنا ہوندہ، رات آرام کرنا ہوندہ، آپ فرما دے میرے صحابہ خیمے چوں لان تو پہلے سب تو پہلا خیمہ مسجد مقرر کر۔ ایک رات بھی سفر اندر بھی حضور پہلے مسجد تا خیمہ، بعد اس قیام لی خیمہ جات لگتے۔ مساجد سارے مسالک دیا ہر بستی اندر موجود، لیکن مساجد اہل حدیث دے کچھ خوبیاں نے اوصاف نے، انہاں چوں چند اوصاف بڑے اختصار نال اپنے اس وقت پہلا وصف کہ مسجد دا اصل جو مقصد شرک کا خاتمہ، ساڑی مساجد غیر اللہ کی پکار نہیں ہوتی، یہ پہلا وصف۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ان مساجد میں نہ پکارو۔ پکار اللہ کا حق ہے، لہو دعوت الحق، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکار حق ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تہاڈا رب تانوں یہ کہندا ہے کہ مینوں پکارو، میں اس انتظار چونا کہ میرا بندہ مینوں کدوں پکارنا۔ اور ان مساجد اللہ کے ساتھ کسی اور نو نہ پکارو، تو جنہوں پکارو گے ان الذین تدعون من دون اللہ، چونکہ ٹائم 8 بجے تک اس واسطے میں شروع کر دیتا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم
إن كنتم صادقين. اللہ فرماتے ہیں جنہاں تسی اللہ تو علاوہ پکارتے ہو او مشکل کشا حاجت روا تواڈے معبود نہیں، او عباد امثالکم، وہ بندے ہیں، وہ مخلوق ہے. تو جے تسی انہوں پکارو تو ذرا سنو جواب دیں دے نا تو انہوں تواڈی پکار دا. تو جدو بندہ اللہ نو پکار دا حدیث سنیے صحیح مسلم اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ نماز اندر کہنا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اسی ویلے فرما دینے حامدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کردہ ہے. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کرنا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرنا ہے. اگے نمازی مسجد کھڑے ہاتھ بن کے کیا ہے ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اگے بندہ اللہ وعدہ کردہ ایاک نعبدو، اے اللہ اسی قدمی تیرے سوا کسی کو مدد مانگ دے نہیں اور نہ ہی کسی دی عبادت کرنے. ایاک نعبدو، اے اللہ اسی کدے کسی کو دعا نہیں کر دے، کسی نے کدے نے پکار دے نہیں، جدوں پکارنے آ صرف تیری ذات نو. کیوں؟ الدعا هو العبادہ، ایاک نعبدو، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، پکار ہی عبادت ہے. ہر نمازی ہر رکعت اندر آندہ ایاک نعبدو، اے اللہ تیرے سوا کسی دی عبادت نہیں، اے اللہ تیرے سوا کسی دی پکار نہیں. اہل حدیث مساجد اندر جدوں میں پکار ہوں دی بولو کس دی؟ تے اللہ تو علاوہ جنہوں پکار دے قرآن انہوں دے بارے کی اندہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. فرمایا جن اللہ تو علاوہ جڑا بندہ کسی اور نو پکار دے اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ سارے انبیاء سارے اولیاء بزرگان دین نے جدوں میں بلایا ہے بولو کہ سنو. سارا قرآن پڑھیے، قرآن پاک اندر ہر نبی دی دعا پڑھیے، اللہ دا واسطہ قرآن پڑھیے، اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے، ساڑی پکار تے غور کیجئے، ساڑے پیغام تے غور کیجئے، مساجد دے پیغام تے غور کیجئے. سنیے توجہ فرمائیے کہ ہر نبی دی دعوت، ہر نبی دی پکار، ہر نبی دی دعا جدا ذکر قرآن اندر آنا ہے. ہر نبی دی دعا پڑھو قرآن دی روشنی اندر. اگر شرک دا شائبہ ہوئے یا واسطے وسیلے دا کوئی ذریعہ شائبہ ہوئے بیان کیجئے. ہر نبی کی دعا کردہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن پاک اندر آدم علیہ السلام دی دعا، حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا، ایوب علیہ السلام دی دعا، یونس پیغمبر دی دعا، قرآن پاک اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی دعا، قرآن پاک اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا. جس جس نبی دی دعا دا ذکر قرآن اندر پڑھیے تڑرک پکارے ہے تو بولو کہ سنو، کچھ بولیے کہ سنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جدو میرے بارے سوال کرنا ہے ساڑھا رب کتنا دور ہے، اسی اونچی پکاری ہے، استا پکاری ہے، کس انداز میں پکاری ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا محبوب جدو میرے بندے توڑے کل سوال کرن ساڑا رب کس طرح سنندہ ہے، ویندہ ہے، جاندہ ہے، اسی اسی انداز میں پکاریے. میرے بندے جواب دے دیو کہ جدو جس ویلے پکارو ہر ویلے ہر دی دعا میں سن رہا ہوں نامہ کتنا قریب ہو کے سننا. فرمایا نحن اقرب
ساری دنیا دور ہے سب تو زیادہ قریب، اچھی بولو، ساری کائنات دور ہے سب تو زیادہ قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ اطہر مدینہ طیبہ اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا روضہ پاک جناب عراق دے اندر کوفہ دے اندر جتنے اللہ دے پیارے گزرے نے، کسے دی قبر کسے دا مزار کسے دا دربار کسے دا روضہ کسے ملک اندر ہے کسے ملک اندر ہے، تسی ایتھے ہوتے روضہ پاک مدینہ طیبہ اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب، جنہاں اللہ تو علاوہ پکار دے او توڑے تو دور نے سب تو زیادہ قریب۔ اچھی بولیے کون ہے قریب اور کتنا قریب؟ نحن اقرب نحن اقرب نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا میں شارک تو قریب ہوں، میں نو کسے دے وسیلے دی لوڑ نہیں، کسے ذریعے دی لوڑ نہیں، کسے پوڑی سیڑھی دی لوڑ نہیں، میں اتنا قریب ہوں، اتنی سیڑھی بھی تیرے قریب نہیں، کوئی وسیلہ اتنا قریب نہیں، کوئی ذریعہ اتنا قریب نہیں، جنہاں میرے اور اپنے درمیان وسیلہ لے آنا ہے وہ سارے دور نے اور میرے تو زیادہ تیرے قریب۔ نحن اقرب الیہ، حجی الفاظ بن کے اندروں الفاظ بن کے تیری زبان تے نہیں آندے، میں پہلے بھی جاننا تینوں میرے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے، تینوں کون جڑا آندہ ہے کہ رب تیری دعا پکار نہیں سننا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کنے دھوکے اندر پایا ہے، تینوں کنے سمجھایا کہ رب دے بارے کہ رب تیری پکار نہیں سننا، دس جے میں نہیں سنندا تے پھر دس کون سنندا ہے، جے میں نہیں سنندا پھر کون سنندا ہے۔ ایک ویلا ایسا سی جنہاں تسی پکار دے ہو سارے بزرگانوں سارے پیر فقیر بزرگ جن اللہ تو علاوہ پکاریا جاندا ہے، اللہ فرماندا ہے ایک وقت اے ایسی کہ وہ سارے دنیا اندر موجود نہیں سن، لیکن انہاں تو پہلے کون ظاہری کائنات دی سندا سی؟ دسو نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئی، آپ دی وفا جناب ولادت مبارک کہاں کب ہے؟ بیان کیجئے۔ ایک وقت تھا مصطفیٰ دنیا میں موجود نہیں تھے لیکن مخلوقات کائنات اندر موجود سی، انہاں دی پکارا کون سنندا سی؟ ایک ایسا وقت سی عیسیٰ ابن مریم دنیا اندر پیدا نہیں سی ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ دنیا تے نہیں سی آئے، ایک وقت ایسا گزرے سیدنا علی دنیا تے نہیں سی آئے، ایک وقت اہل دنیا تے ہوتے گزرے آئے حضرت صدیق عمر عثمان علی دنیا تے نہیں سن، کوئی اور کوئی ولی کوئی بزرگ اجے دنیا تے نہیں سی آئے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تینوں میرے بارے دھوکے اندر کنے پایا ہے کہ رب نہیں میں تیری سننا، دس دے صحیح ہے انسان کدوں دا میں تیری نہیں سننا، دس تیری کدوں دی نہیں سننا، دس تیری میں کدوں دی نہیں سننا، تو اس ویلے تیرے دے ہو جا وقت گزرے ہے تو سنان جو گانی سے میں تیری ادوں بھی سنندا سا۔ ایک وقت ایسا تیرے دے گزرے ہے جب تو منگن جو گانی سے تے بغیر منگے امت نہ تا کردہ رہے ہیں، کیڑا وقت ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ جس ویلے میں قرآن تو حدیث تو باہر گیا نا تھوڑا کام میں اٹھ کے کھلو جاؤنا بس کر تو قرآن تو باہر لگ گیا تو جے قرآن دے ویچ ہی رواں تو پھر غور کرو مساجد اہل حدیث کی امتیازی وصف یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اے نعرے نہیں لانا، پہلی جردوں پہلا تقریر ہوگا نا کسی مسجد پہلی مسجد پہلی تقریر ادھو نعرے نہیں ہوندے، نعرے ہوندے نا آخری جس تو بعد پتہ لگے ہون یا اسی نہیں یا اے نہیں، نعرے ادھو نہیں، پہلے دن نعرے کر لان دی لوڑ۔ انشاءاللہ سارے تھے یا نعرے لاواں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ ہاں لاواں گے انشاءاللہ، لاواں گے جلدی لاواں گے انشاءاللہ۔ آج ذرا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتا ہے انسان دا تن کنے میرے بارے دھوکے اندر پایا، تن کنے سمجھایا کہ رب تیری دعا پکا نہیں سندا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ساڑی مساجد اندر جیدی بڑائی دا نعرہ لگتا ہے کون؟ اچھی بولیے کدی بقار دا نعرہ لگتا ہے یا اللہ مدد کدی واللہ المستعان واللہ المستعان یا اللہ۔ ساڑی مساجد دا پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کی نعرہ لگتا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ۔ پھر دوسرا نعرہ پاک لگتا ہے وہ بڑا پیارا ہے، پھر اسی پوچھنے ہاں کہ تکبیر بڑائی دا نعرہ کی اسنا اللہ اکبر۔ پھر اسی پوچھنے ہاں قوم کلو نعرہ رسالت رسول پاک دا نعرہ کی سی، جواب کیا نے اللہ اکبر، کہ رسول پاک دا نعرہ بھی کی سی۔ توجہ ہے، پہلے نعرہ آیا تکبیر لا کے جواب کی دینے اوچھی بولیے نعرہ تکبیر بڑائی دا نعرہ۔ پھر اسی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے نعرہ رسالت رسول پاک کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اوچھی بولیے اللہ اکبر۔ رسول پاک کا نعرہ کیا تھا؟ آئیے حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد دے اندر نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجِ دائرہ اسلام اندر داخل نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، ابھی دائرہ صحابیت میں نہیں آئے تھے، ان کو صحابی بنایا ہے چون کے تو اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ کہا گیا کلے پہ کہ وہ بنو امیہ کا متنازع شخص جس کو صحابیت کا لبادہ پہنا کے یہ قانون بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، سنو ابو سفیان اور امیر معاویہ کو صحابی ہم نے نہیں بنایا۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، حکماً مرفوع ہے، فرماتے اللہ نے اہل زمین پر نظر ماری، جس کے دل کو پسند کیا اس کو اٹھا کے محمد کا صحابی بنا دیا۔ ابو سفیان ہمارا انتخاب نہیں ہے، امیر معاویہ اہل سنت کا انتخاب نہیں ہے، یہ دونوں انتخاب زمین پر نہیں ہوا۔ حضرت ابو سفیان کا بھی انتخاب آسمان پر ہے، امیر معاویہ کو کاتب وہی بھی آسمان سے بنایا گیا، پیغمبر نے خود نہیں بنایا بلکہ کس نے بنایا؟ قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا۔ خبردار کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے کہ یہ صحابیت کے لباس میں ہم ان کو چادر پہنا رہے ہیں، نہیں، سیدنا ابو سفیان کو بھی صحابیت کی چادر دی ہے تو رب نے، حضور نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ جو سیدنا ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، دارالامان پیغمبر نے قرار دیا تھا، ہم نے نہیں۔ پیغمبر کا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے، میں بولتا ہوں اپنی مرضی سے، میرے جماعت کا ہر فرد بولتا ہے اپنی مرضی سے، ہر امام، ہر مفتی، ہر بزرگ، ہر پیر، ہر شخصیت اپنی مرضی سے بولتی ہے۔ رب کی زمین پر ایک ہی ہستی ہے، جو بولے جب بولے اپنی مرضی سے نہیں، کس کی مرضی سے؟ قرآن کے الفاظ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سارا زمانہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا تھا، امام صاحب بول رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے، جو بولتے تھے شاگرد لکھتے تھے، جو فرماتے تھے شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ جب یہ حالت کیفیت امام صاحب نے دیکھی، کمال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ منہج، پڑھیے سنیے امام صاحب کیا فرماتے، وَيَكَ يَا أَبَا يُوسُفَ
یوسف، اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہے، میری ہر بات نہ لکھا کر، میں کچھ کہہ سکتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں، صحیح بھی کہہ سکتا ہوں، غلط بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ امامت، یہ امام ابو حنیفہ، یہ وقت کا امام، یہ ہے بزرگ، یہ قابل احترام، یہ قابل اکرام، جو فرماتے ہیں میں صحیح بھی کہہ سکتا ہوں، غلط بھی کہہ سکتا ہوں، یہ مقام امام ہے۔ آئیے مقام رسالت۔ فرما عبداللہ بن عمر بن عاص، جی محبوب، فرما میں جو کہوں لکھ، جو کہوں لکھو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں جو کہوں لکھو۔ اے عبداللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ساری دنیا غلطی کھائے، لیکن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میں لگتا ہے میں 9 بجے تک جانا پڑنا پانی ہو توڑا کی خیال؟ سویرے 9 بجے داخ دیتا ہے جی، سویرے 9 بجے داخ دیتا ہے۔ ناشتہ نہیں پکا، روٹی پکی۔ ہاں تو سب آسانی نال میں روٹی بھی کھا آیا، کیونکہ میں بغیر رابطے تو آیا، میں ٹکر کھاوا تو میں مولوی نہیں۔ جڑا بغیر رابطوں تو آوے انہوں غیرت کرنی چاہیے، روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ میں روٹی کھا آیا۔ ایک توڑی خوشخبری ہے تے مغرب دی عشاء دی نماز ہے، پیچھے پینسرے تو پامپ تے کھلو کے پڑھ آیا، مغرب بھی پڑھی گئی، عشاء بھی پڑھی گئی، میں روٹی بھی کھا لی تے میں پیسے بھی نہیں لینے۔ اس واسطے ہون تو چوب کر کے سنو، میرا جدو دل کرے دو باز کرے سا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ روٹی ہو کھاوے جی دی دعوت ہوئے، میں تو بغیر رابطے تو اچھا جی بڑی ہو گئی، جٹ میرا برا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، ہاں جدو نہ آوے نا تھانوں اپے تڑپ جانا چاہیے۔ سیدنا ابو سفیان تے سیدنا امیر معاویہ اینی واری رضی اللہ تعالیٰ نے آکھے کہ ستے پہ بچے بھی اٹھن تے کون، نہ معاویہ داوے تے نہ رضی اللہ، اینی لگ جائے نا سیدنا امیر معاویہ۔ اس سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ سال ہماری زبان پہ معاویہ کا نام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سال امیر معاویہ کا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کسی نے اللہ بیٹا دے ہوئے تو نام معاویہ ہے انشاءاللہ ہے سال، اللہ تو سارے دے ہوئے ایک ایک بیٹا کی خیال، تاکہ ہر پاسے جیڑے پاسے نکلو نا کہ دکان ہوئے سبزی والی ہوئے تو پوچھے با تیرا نام کیا گوا کہ میرا نام معاویہ ہے، جیڑے پاسے جاؤ تے اگر نام کیا ہوئے گا معاویہ۔ سیدنا ابو سفیان، ایک میں ذرا پیار کرے نا تو اسی ذرا دسو کا بھلا تواڑی کوئی رمک ہے کافروں پر حاویہ، لیکن اینج کر کے کل دا ایڈا حاویہ چڑھے ہوئے ہیں نا سارے آتے سارا پریشان ہے، بس ساڑھے نال ہو کی گیا توڑ نال اینجی ہوئی، ویسے دسو ٹھیک ہوئی ہے توڑے نال ہو سی انشاءاللہ۔ ہم زندہ رہے، آل و سنت کا یہ ملک ہے، اہل اسلام کا یہ ملک ہے، یہ صحابہ کی محبت کرنے والوں کا ملک ہے،
یہ کول موبائل شبائل استعمال کرو ٹرینڈ چلا دو کہ یہ سال صحابہ کا ہے انشاءاللہ، جو ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے ہم بیک نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ہم اس کا نفاذ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، نفاذ کروا کے چھوڑیں گے۔ جنہیں آنکھیں امیر معاویہ دوں لباس صحابیت دا پاندر پہلے اس نو صدا دیوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ کافروں پر حاویہ این اونچی آنکھوں میں باہر آواز جائے بھائی نوی مسجد ہو کی گیا ہے، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ ان ترجمہ میں کرنے لگا کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور انجر اللہ با بیٹھے نو، کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور کافروں پر حاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد اندر سپہ سالار نے جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی خبر پھیلیے، حجے مسلمان نہیں، حجے دار صحابیت اندر نہیں آئے، حجے لباس صحابیت نہیں پہنایا گیا، حجے درجہ اسلام اندر داخل اسلام نہیں ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں پتہ چلے آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پہاڑ تے چڑھ کے اعلان کر دے کہاں ہے محمد تم میں، کہاں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر کافی دیر بعد میں آیا گوجرے، لیکن یہ مطلب ہے تھے نہیں، میں تو سیاں جی چوپ کر جو سیدنا عمر، سیدنا عمر انہی باری کہو تاکہ کوئی شین شین ہوئے تھے باہر ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ دی رحمت میں آسی گھڑی چونیا نہ تھے، ساڑھا جنہیں ڈرائیور ہے وہ بھی عمر ہے تھے، نہ ڈیزار ساتھی نے وہ بھی عمر نے، میں نہ سن موجی شیطان اندر آنا ہی کوئی نہیں کی خیال۔ ایک بار یہ سے سارے گھڑی چو عمر ہی عمر، ایک میرے سوائے باقی سارے عمر، میں کہا آج موج ہے، آج سارے راہ شیطان نہیں جو وڑدہ گاڑی چھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض ہوئے کر فرمان لگے محبوب جی یہ تو انہوں پکارے للکار رہا ہے، اجازت دے میں جواب دیا۔ فرمایا عمر نہیں، چپ رہو کچھ نہیں کہا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کفار والوں حجے سپہ سالار نے جدوں آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا تو سمجھ گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ نہیں لگتا ہے میں آواز دیتی ہے کو جواب کو نہیں آیا تو کہنے لگا کہاں ہے ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ اس ویلے کافرن پتا سی کہ نبوت تو بعد کون ہے، نبوت تو بعد کون ہے۔ یا اللہ جے پرانے کافرن اینی سمجھ دیتی ہے تے نوین میں سمجھ دے دے اشداء علی الکفار، اللہ نوین سمجھ دے کہ ہوش حواش دے اندر صدیق دا امت چو پہلا، ہوش حواش دے اندر صدیق دا، نہیں تو آٹے جو ہوش ہوئے دے دسو، ہوش حواش دے اندر صدیق دا، ہوش حواش دے اندر صدیق دا پہلا نمبر کتے جڑے جا صدیق کیوں نہ پہلا نمبر ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ہوش حواش دے اندر صدیق دا پوری امت چو پہلا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہاں ہے ابو بکر؟ سیدنا عمر فرمان لگے محبوب جی میں اجازت دے میں آگے بڑھ کے جواب دے۔ ابو بکر والوں فرمایا عمر چپ رہیے چپ رہیے۔ سیدنا ابو سفیان سمجھا صدیق بھی لگتا ہے جواب نہیں دے رہا ہے تے شہید ہو گئے نے۔ کہنے لگے کہاں ہے عمر؟ جانتے تھے ترتیب یہ آسمان سے آئی ہوئی ہے،
یہ ترتیب مدینہ میں تھی، یہ ترتیب رسول پاک کی زبان پہ تھی۔ کون بدلے اس ترتیب کو؟ انا نبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ میں آیا، ابو بکر و عمر آئے، میں گیا، ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا، ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر و عمر نکلے۔ چاہو سارے پیغمبر کی حدیث کھنگالو، کبھی حضور نے سیدنا علی عثمان عمر کہا ہو؟ نہیں نہیں۔ کبھی حضور نے بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہو علی عثمان عمر اور صدیق؟ نہیں۔ پیغمبر کی زبان سے جب بھی ترتیب نکلی یہی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ یہ ترتیب زمین کی نہیں ہے، یہ ترتیب لوح محفوظ کی ہے۔ جیسے رب نے لکھوایا ویسے زمین پہ ہوا، ویسے امت نے مانا۔ تم جتنا مرضی اذانوں میں کہتے رہو وخلیفۃ بلا فاصل، امت آج بھی اسی عقیدے پر کھڑی ہے کہ پہلا نمبر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر میرے عثمان کا ہے، چوتھا میرے مسلک، میرے منہج آل و سنت کے عقیدے میں، تیسرا سیدنا، چوتھا نمبر سیدنا علی کا ہے۔ یہ ترتیب آسمان سے اتری ہے، یہ ترتیب پر پیغمبر کی مہر ہے، نبوت ہے۔ جو اس ترتیب سے ہٹے گا وہ آل و سنت نہیں ہے۔ آل و سنت وہی ہے جس کی ترتیب میں یہ ہو، ایمان میں یہ ہو، صدیق ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہے۔ کفار کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کہا ہے عمر؟ فرمایا محبوب جی جواب دو، فرمایا نہیں، چپ رہی ہے عمر۔ سیدنا ابو سفیان کہنے لگے اگر نبی صدیق کو عمر نہیں رہے، اولو حبل، حبل جیت گیا، حبل زندہ باد، حبل غالب آ گیا، اس لیے کہ ابو بکر و عمر نہیں۔ باریک اشارہ کر گئے جہاں صدیق عمر نہ ہو وہاں خالص اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ شرک وہی ہے جہاں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو وہاں شرک ہوتا ہے۔ اولو حبل۔ فرمایا ہے عمر جی محبوب آگے بڑھیے اور نعرہ رسالت بلند کر کے کہیے اللہ اعلیٰ واجل۔ مساجد اہل حدیث دا پہلا وصف وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ساڑھی مساجد اندر کدے غیر اللہ پکار اونچی بولیے، غیر اللہ دی پکار نہیں۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکہ جہاد اندر توجہ ہے ماشاء بس کر دئیے، تھوڑا ٹائم ہو گیا، پھر دیو ٹائم اسلم جٹ صاحب کو لے کے دیو ٹائم امیر محترم کو لو۔ اجازت ہے جی؟ نہیں میری کھانسی، میں تو حاجی راشد صاحب تھوڑے کو مٹی شو بھی نہیں لینا، توجہ ہے؟ ناراضگی ہے، ہاں یہ چل دی پئی ہے، کافی عرصے دی چل رہی، توجہ ہے؟ مارکہ جہاد اندر نبی علیہ السلام دے کول صحابہ کرام آئے، محبوب جی بڑا اللہ دے راج فلاں فلاں آج لڑا اور بڑا جرت سے بہادری سے لڑا اور بہت سارے کافر مارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدہ ذکر کر رہے ہو یہ جائے گا جہنم۔ سویر ہو گئی، مارکہ دوبارہ شروع ہوا، صحابی آندہ ہے حضور نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ میں سارا دن میدان جہاد اپنی نظر ہیٹ رکھے ہیں، حضور نے فرمایا تھے بڑی بہادری جرت نہ لڑے ہے، لڑدا لڑدا دوسرے دن جا زخمی ہو کے گرے ہے۔ یہ کہنے لگا میرے دل اندر بڑے وسوسات آئے، صحابی رسول فرماتے میرے دل میں خیالات آئے، حضور نے فرمایا یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ تو لڑ رہا ہے اور زخمی ہو رہا ہے گر رہا ہے۔ فرمایا میں قریب ہویا ویکاتے صحیح زخمی ہو کے گریا پہ ہے کی کرتا ہے، چند لمحات موت تو پہلے درد برداشت نہیں کر سکیا، انہیں اپنی تلوار
اپنی گردن تے چلا کے جدو خودکشی کر لئیے صحابیوں تو دوڑیا فرماندہ اللہ اکبر صحابی دوڑے آندہ ہے تے کی آندہ اللہ اکبر پکار بولو کس دیئے حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل انج ہوئے گا اے بندہ جناب لڑے گا خودکشی کرے گا جہنم میں جائے گا حضور نے فرمایا ہے خبر حدیث دی پوری ہوئی ہے خبر رسول پوری ہوئی ہے انہوں نعرہ کے میں لانا چاہیے دا سی لیکن صحابیوں تو دوڑے آ رہے آندہ ہے تے کی آندہ ہے اللہ اکبر کہنا حضور کو لایا فرمایا محبوب نے کی ہویا ہے محبوب جی اللہ نے سچ کہا مصطفیٰ نے سچ فرمایا اللہ اکبر حضور نے کی سمجھایا ہے نعرہ رسالت کچھ بولیے نعرہ رسالت حضور کا نعرہ کچھ بولیے نعرہ رسالت حضور کا نعرہ اور اگر کوئی کہے کہ تم نعرہ رسالت دے جواب اندر یا رسول اللہ کیوں نہیں آندے سن لیجئے اہل حدیث کی دعوت پیغام محبت پیار سے اہل حدیث نعرہ رسالت دے جواب اندر یا رسول اللہ نہیں آندہ بلکہ محمد الرسول اللہ آندہ کی آندہ اونچی بولیے محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت دا معنی کیے سنیے معنی کیے پوچھتا کیے سوال کیے جواب کی بندے سوال کرنے والا ایک بندہ اٹھ کے آندہ ہے نعرہ رسالت دا مطلب کیے تے رسالت کنوں سجدیے رسالت کے دے لائق کون رسالت دے لائق کون رسالت کنوں سجدیے تیرا رسول کون یہ پوچھن والا پوچھ دے نعرہ لان والا پوچھ دے نعرہ رسالت تیرا رسول کون تیرا رسول کون کون ہے تیرا رسول یہ کو جواب جاندہ ہے یا رسول اللہ اے اللہ رسول تسی دسو ساڑھا رسول کون اللہ رسول تسی دسو ساڑھا رسول کون سن کوئی پتہ نہیں ایتے عیسائی بیٹھے ہون یہودی بیٹھے ہون سارے دنیا دے سارے انسان بیٹھے ہون ایک بندہ نعرہ رسالت لاوے اگو سارے کون یا رسول اللہ تے سارے دنیا کی سمجھے گی ہر بندہ ہر مذہب سمجھے گا میرے رسول دا ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرا موسیٰ بھی رسول اللہ میرا عیسیٰ بھی رسول اللہ جدو جواب کہے گا محمد الرسول اللہ ساری دنیا مان جائے گی یہ کون ہے محمد دا غلام بیٹھا ہے ذرا پیار نل کہیے نعرہ رسالت اونچی بولیے نعرہ رسالت اونچی بولیے نعرہ رسالت جڑا تانوں کہے تسی نعرہ رسالت نہیں لاندے انہوں کہو ویکھو ساڑی مسجد آج ہی بنی ہے نعرہ رسالت گونج رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ عیسیٰ بھی رسول اللہ عیسیٰ پیغمبر دے منن والے جدو عیسیٰ دے کولون کی کہنگے یا رسول اللہ موسیٰ نو منن والے جدو موسیٰ کلیم اللہ کول ہون کی کہنگے یا رسول اللہ کوئی نہیں پتا چلے گا کنوں بلایا جا رہے ہیں اسی ہوانگے کہانگے محمد الرسول اللہ اونچی بولیے محمد الرسول اللہ قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت کدے کدے سی پیارے چاویے تیالے حدیث ایک اور بھی نعرہ مارتے نعرہ حیدری ہون میرے الویندے سنیے میرے توڑے محبوب سیدنا علی کچھ بولیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت اندر خارجین خلاف آپ نے بہترین جہاد فرمایا ہے جدو خارجی قتل ہوئے خارجیاں دے میتان دیا لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے سیدنا علی خلیفۃ المسلمین ایک بندہ آکے پوچھتا ہے اے علی جی فرمایا جی ان کے خلاف ہم نے جہاد کیا جن کو ہم نے مارا یہ خارجی ہیں فرمایا یہ خارجی ہی ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں جن کو ہم نے مارا ہے ان کے خلاف لڑنا افضل ترین جہاد ہے ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا حضور جا رہے تھے صحابہ ساتھ تھے تو جوتا مبارک حضور کا ٹوٹ گیا جوتا حضور کا ٹوٹ گیا شیر خدا علی پاک نے جوتے کو پکڑا فرمایا محبوب جی تسی اگے چلو میں علی حضور کا جوتا یہاں بیٹھ کے گانٹھ لوں
علی حضور کا جوتا گاٹ رہا ہے. جدو اگے تھوڑا جا چلے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب آئے تھے رک جاؤ آنے دو. کس کو؟ علی بن آن دو ادھر تھے رک جاؤ. سارے صحابہ روک گئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تو پہلے گروہ نکلے گا قرآن پڑھن گے قرآن انہیں حلق تو نیچے نہیں جائے گا. اسلام جو نکل جان گے جویں تیر کمان جو نکل جاندہ ہے وہ جہنم دے کتے ہونگے قرآن پڑھتے ہونگے لیکن ہونگے جہنم دے کتے کلاب النار. جو ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ افضل ترین مجاہد ہے اور جہاد ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے خلاف ہم میں سے کوئی بندہ جہاد کرے گا؟ سارے صحابہ فرمایا نہیں تم نہیں کرو گے. انہوں جو ایک بندہ میرے پیارے جو کرے گا لیکن انہیں تسی نہیں ہوگے. یا رسول اللہ ہم نہیں ہوں گے پھر کون ہوگا؟ فرما وہ پیچھے بیٹھ کے جوتا گانڈنے والا علی ہوگا جو ان کے خلاف جہاد کرے گا. آج سیدنا علی وہ جہاد کر رہے خارجیوں کے خلاف ان میں ایک بندہ ہوگا. لوگ آئے کہنے گئے علی یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے؟ فرما ہاں. کہنے لگے یہ کوئی نشانی کوئی علامت؟ فرمایا حضور نے فرمایا سی انہوں نے بندیاں وچوں جڑے خارجی ہونگے نا جدوں میرا پیارا انہوں نے خلاف جہاد کرے گا انہوں نے ایک بندہ مقتول اہو جہ ہوئے گا جس کا ایک ہاتھ یہاں آگے سے نہیں ہوگا. یہ ہاتھ نہیں ہوگا یہ ابھرا ہوا جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے پستانیہ ہوتا ہے اس طرح یہ ہاتھ ابھرا ہوا ہوگا انگلیاں نہیں ہوں گی. ان میں ایک میت ایسی ہوگی تلاش کرو اگر وہ میت نکل آئے سمجھو کہ حدیث رسول پوری ہوگی. لوگ گئے میتوں کو دیکھا واپس آئے اے علی اینج دی میت تے کوئی نہیں. فرمایا حضور تے فرما گئے سر انہاں وچ ایک میت ایک مقتول ایک لاش اینج دی ہوئے گی. آؤ ذرا رل کے چیک کری. ایک گڑے پہ آئے وہاں لاشیں میتیں پڑی تھی باقی ساری تلاشی ہو گئی. فرمایا ان میتوں کو باہر نکالو. ساری میتوں باہر کڑیا جا رہے ہیں جڑی سب تو ہیٹھ میت جن انہوں چکیا او دے ہاتھ ویکھے اوہیں سن جو حضور نے فرمایا. صحابہ کہنے لگے اے علی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یہ وہ میت جیسے تم فرما رہے تھے. جب علی پاک نے دیکھا ایسی میت موجود ہے سیدنا علی نے بھرے میدان میں کیا کہا؟ اللہ اکبر. نعرہ حیدری علی حیدر کا نعرہ علی حیدر کا نعرہ مجھے بولی علی حیدر کا نعرہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اہل حدیث مساجد دا پہلا وصف ہماری مساجد اندر غیر اللہ کی زور و پکار. ذکر خیر صدیق کا بھی ہوتا ہے ذکر خیر سیدنا عمر کا عثمان کا علی پاک کا سیدہ فاطمہ الزہرا کا زینب ام کلثوم رقیہ کا میعاشہ حفصہ میمونہ جویریہ کا بنات رسول کا. ہماری مساجد میں خطبات ہوتے ہیں ازواج مطہرات پر امہات المومنین پر. ہماری مساجد میں خطبات ہوتے ہیں اصحاب رسول پر. ہمارے مساجد میں خطبات ہوتے ہیں اہل بیت پر آل علی پر اولاد علی پر حسنین کریمین پر ان کی شہادت پر ان کی عظمت پر ان کے ذکر پر اولیاء کرام کی صفات پر اولیاء کرام کی کرامات پر ان کا ذکر خیر ہوتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا کوئی خطبہ نہیں. لیکن پکار اونچی بولیے پکار. ہماری مساجد کا دوسرا وصف مسجد اندر کدے بدعت ہوئی ہی نہیں. ہماری مساجد میں کبھی بدعت نہیں ہوئی. جو عمل ہوتا ہے سنت سے ثابت تو ہوتا ہے سنت سے ثابت نہ ہو ہماری مساجد میں وہ عمل ہو سکتا ہی نہیں جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہو. ہماری مساجد کا وصف مغرب کی اذان تو بعد ازی 2 نفل پڑھنے حدیث رسول کی روشنی.
ہماری مساجد کا یہ وصف ہے، دعا وہی، ورد وہی، نماز وہی، انداز وہی، وضو وہی، طریقہ وہی. کوئی دعا ایسی پڑھی نہیں جاتی جو حضور نے نہ پڑھی. ہماری مساجد کا تیسرا وصف، ساری مسجد اذان اسے ٹائم ہوندی ہے جس ٹائم مدینے ہوندی. کی خیال جڑے اوقات مدینہ پاک دے وہی اوقات مساجد اہل حدیث کے. جو نماز کا طریقہ وہاں وہی طریقہ یہاں ہے. ہر بندے کو دعوت ہے تو آپ جائیں، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ سب کو مکہ پاک لے جائے. وہاں جائیں، جا کے ٹائم نوٹ کر کے لائیں، نماز کے طریقے کی ویڈیو پوری بنا کے لائیں. واپس اس بستی میں آ کے ہماری مسجد میں ٹائم وہ نہ ہو، طریقہ وہ نہ ہو تو ہمارے گربان پکڑے. طریقہ بھی وہی، اوقات بھی وہی. ہماری مساجد کا چوتھا وصف، ہم نے کبھی کسی مسلمان کو جیسے اعلان ہو رہا تھا ہم نے نماز سے کبھی نہیں روکا. وہ اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھے. سن ایڈی خوشی ہوندی ہے، سن ایڈی خوشی ہوندی ہے. جڑا اہل حدیث 9 بجے ساڑی مسجد تے آ جائے، سن اہل حدیث نالوں ود خوشی ہو دی ہوندی. وہ آ کے پہلی صاف وچ کھلو جاوے، سن کوئی اعتراض نہیں. وہ آ کے دوہری تکبیر آ کے تے سن بولو، وہ پیر نہ جوڑے، سن کوئی اعتراض نہیں. رفع دین نہ کرے، سن کوئی اعتراض نہیں. فاتح مغرب بالکل نہ پڑھے، سن کوئی اعتراض نہیں. آمین بالکل نہ آکے، سن کوئی اعتراض نہیں. آوے صحیح بس. ہمارا صرف مطالبہ، خواہش، چاہت، تقاضا یہ ہے کہ آپ آئے، پڑھے نماز اپنے طریقے مطابق. سانو کوئی اعتراض نہیں. مجال ہے اسی متے دے وٹ پائیے، اسی تو انہوں جلیبیاں کھواؤ. خوشی ہوندی ہے سانو. آؤ صحیح. آج پتہ نہیں کی کھوانا ہے. کوئی نہ کوئی کٹا ضرور کھولے ہونا ہے. آج جب بھی آئے ہمیں خوشی ہے. لوگ پوچھتے ہیں تُساں وکھری مسجد کیوں بنا دے ہو؟ میں کہا تُساں پہلی صاف اپنے مگر اچھی آمین نال ساڑھے طریقے دے نماز پڑھ لین دے ہو. اسی ہون بھی آنو تیار، آج ہی آنے ہیں. سان پڑھن جنہوں دیں دے، پھر اسی مجبور ہیں تو انہا لڑی. تو اسی بھراؤ مسلمان لڑتے نہ سکتے، اسی پھر شریف ہے، اسی وکھری بنا لیں. تو پھر وکھری بنا کے بھی آنے ہیں. آؤ سارے مل کے پڑھی، آؤ پڑھے ہمارے پیچھے. اور جون لو یہ بات علماء اور قیادت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب اہل حدیث عالی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اہل حدیث کا صرف امام نہیں ہوتا. بریلوی مسلک کا امام جب کھڑا ہوتا ہے وہ بریلوی مسلک کا امام ہوتا ہے، وہ اپنے مسلک کا، اپنے گروہ کا امام ہوتا ہے. اہل حدیث جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک مسلک کا ترجمان اور ایک مسلک کا امام نہیں ہوتا، وہ محمد کی ساری امت کا امام ہوتا ہے. ہم ہیں وہ لوگ جو مسجد نمرہ میں، بیت اللہ میں جب اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے پیچھے ساری دنیا کی نماز پڑھتی. سن تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اسی اکاری اقامت آنے بلا کسی پنڈ چاکھو بس ساڑھے اسی آنے پہلی صافج کھلونے ہکاری اقامت اسی آنے نماز تسی پڑھا دے ہو. تسی دوری آکے تھے آکو میں پڑھانا. تعصب ہمارے اندر ہے ہی نہیں. تعصب سے پاک. جڑا کل رولا پاؤنا میں نہ آج ہی پائی جاؤں. تعصب ہے ہی نہیں. پھر کدے کدے ساڑھے مسجد ہور بڑا پیار. ساڑھی مسجد دی کوئی گوانڈ آکے رہے انہوں کدے تکلیف نہیں ہوئی اس واسطے کہ اسا کدی بجال لاؤڈ سپیکر استعمال کیا ہی نہیں. کبھی ہم نے سویرے شروع کر کے شام تک چندے مانگ کے. ایک باری نا میرے ہوتے چھاپا پیا پولیس آلے آگئے بھائی انہوں پھاڑ کے لے جانا راتی 3 بجے. راتی 3 بجے انہوں مسجد انہوں گھیر لیا انہوں کہا بھائی انہوں پھڑنا ہے. خیر میں تو انہوں نظر نہ آیا, میں ٹوپی پائی ہوئی آئی, انہوں نظر نہ آیا تو وہ ساڑی مسجد دے امام نو پھڑ کے لے چوک کے لے گئے.
انہوں نے مطلوب نہیں سی، انہوں نے پرچہ کاٹ دیتا. تو انہیں پرچے کی لکھیا، انہوں نے کہا بھائی چندہ پہ منگتا ہے، سپیکر پہ چلتا ہے، ازی نو بھاد کے لیا. جو کہ میں نہ پکڑی پہ تو انہوں نے امام نو بھاڑ لیا. جدو کیس عدالت فیصلہ ہویا نا لگا نا، تو وکیل کہے بھائی چندہ مانگ رہے. وہ مولوی صاحب کے امام صاحب کو پوچھا، انہیں کہا جی میں رات 3 بجے مسجد آئے، انہیں دروازہ توڑے اندر وڑ گئے. میں نے انہیں چکیا، میرے کو انہیں پوچھا میرے بارے وہ ہے نہیں سن تے میں نے انہیں پکڑیا تے لے آئے. وہ جو سرکاری وکیل ہے وہ کہے بھائی جی اثر ویل تو بعد اس مسجد کو گئے نا تے اتنے چندہ پہ مانگتا ہے. تو جج ہنس کے پتہ کی آندہ ہے، آندہ یہ FIR جھوٹی معلوم ہوتی ہے، اہل حدیث تو سپیکر چلا کے چندہ نہیں مانگتے. اہل حدیث ہونا تو یہ کام کبھی نہیں کیا کہ لوگ سپیکر لگا کے بیٹھ جائے گلی میں چوک میں اور کہے کہ چندہ دو چندہ دو چندہ دو. اسی تے جدوں سارے مسیحتے آ جان خودوں منگیندہ ہے. اے ہون گیٹ بند کرنا ہے تے منگنا ہے. ہون گیٹ ایسا بند کرنا ہے تے منگنا ہے. پوری امانتداری نال منگنا ہے تے پوری جرت نال منگنا ہے تے پوری ہمت نال تو سا دیونا ہے. ہاں تو جڑے آندے ہو نا بادشاہ جی قدم اداؤ سی تواڈے نال آ، میں ہن ویکھنا ہے بس تواڈے نال کیڑا کیڑا. اے پتہ لگ جانا میں تواڈے چوں نال میرے کیڑا کیڑا. سارے نال ہی ہو نا انشاءاللہ. جڑا جڑا نال ہے ہاتھ چکے نال ہی ہو سارے انشاءاللہ. بس سارے دیو قبل ہے اس مسجد نو تعاون کرو کہ بھئی ایڈی جو مکمل ہوئی تے قرضہ تے ضرور ہونا ہے. اس کولو پایا ہونا ہے ساتھیاں، ذرا سارے دیو کھا تعاون کرو کھا. میں پتہ لگے بات تسی واقعی نال ہو. 1000 نہیں دیونا کسے بندے. ہاں جی 1000 تے پابندی مہربانی. غریب بندے کو نہیں چندہ لینا، بہ جا یار. نہیں بندے کو پیسے ہونے کو ضروری. 500 تو انکے نے کیا لیا لیا شاہ تو مت بہ گیا وہ میرے بچ گیا. میں ویکھنا ہے بندہ جڑا دا میں تواڈے نال ہاں وہ کیڑا ہے. یعنی تانوں جے بلا لویے بھئی بل پچھا کرن لگن تے تانوں نافذ کرن واسطے بلا لئیے تے اوتھے تانوں 5 دن روٹی کھانی پہ جائے تساں تے اے حال ہے تہاڈا. سارے ساتھی کوئی ساتھی کر خیر اس سے محروم نہ رہے. میں بھی حصہ پانا تے تسی بھی حصہ پاؤ، لیکن جتنا میں پانا تساں اتنا پانا جڑا مینوں محبت کرن والا. پچھا بہ جاؤ سارے. جڑا میرے نال محبت کردا ہے نا وہ اتنا پاسی جتنا میں پاسا. تے جڑا مسجد نو دینا چاہتا ہے آدھا با تسی رہن دیو وہ اپنا حصہ دیو. میں ہن کوشش کرنا گھٹ تو گھٹ میں دینا تاکہ تہانوں دینا سوکھ ہو. تے دعا کرو با جی اے میرے تے نکل آئے جے. ہن تسی ہن دسو با کیڑا کیڑا دیندا لے آؤ سبحان اللہ. جلدی کرو شاباش. کوئی ساتھی کر خیر تو محروم نہ رہے. تواڈا میں دے دے گا تسی نہیں پریشان. اچھا ایک ساتھی جڑا نا تواڈے چوں چادر لے کے نا پیچھے تے ٹر جائے میرے کول ہویا کتے قاری عبدالحفیظ یاد آئے اپنا رومال دیندا ہے بھاوے نا تواڈے میرے رومال دی کتنی قیمت پاندے ہو. ہن میرے کول رومال ہی کوئی نہیں، میرے کول جیب ایڈے ہیں کوٹ دے. ہاں 2 ساتھی این ذرا پھیرو نا ذرا پتہ لگے سارا کتنے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے. جس کے پاس نہیں ہے وہ لکھوا دے کوئی ایسا بندہ ساتھی. ایک مجھے ٹارگٹ اگر آپ سیدھا سوال ہے کوئی قرضہ لینا ہے تو مینار رہندا ہے. کتنے فٹ مینار بنانا میں نے ایسٹیمیٹ دے ہوتے ہونے بن جاندہ ہے. کیٹا مینار جی ہاں جی 10 جی 100 فٹ مینار کی 10 ہوتے ہوتا آسمان الپاس بڑھا نزول اتھے تا نہیں ہو بڑا تمشک ہو تسی دسو بھائی سب نہ مریم تو آنے مینار تے نہ دلو 100 فٹ جڑا سا مینار بنا 20,000 روپیہ میرے جی 20,000 تو آنے اچھا ویکھو نا جناب آج مولوی بھی صدقہ پہ دیندے ہیں. آج انشاءاللہ قیامت ہجے تک دور ہے انشاءاللہ ایڈی نیڑے نہیں
مولانا عبد القادر عثمان صاحب فرماتے ہیں 20,000 روپیہ میں دے سو اللہ انہوں دے علم عمر عزت سرپرستی اور برکت فرمائے ہاں اللہ کرے ساری جماعت سرپرست جوندے رہن اے بھی سرپرست ہیں میرے آپ بیچارے بھی پھنسے ہیں اللہ انہوں نے سرپرستی برکت فرما دے سارے ساتھی مینار کے لیے کہتے ہیں مینار بنانا ہے 100 تو گھٹ کرو مہربانی تھوڑا تھوڑا جی تسی پہ چاہو تو کچھ میں آگا بہنا جی 60 فٹ آندھیں جی مینار بنانا ہے وہ 60 فٹ مینار جڑا وہ مستری بھی میں دے سا تے مزدوری بھی میں دے سا ہون تسی دسو وہ دیوش مٹیریل جڑا وہ تو سادھے بڑا ہے وہ کیڑا دے سی 60 فٹ مینار اگر بناؤ تسی 61 فٹ ہوئے تو مزدوری تو سادھے بڑی 60 فٹ ہویا تے مزدوری تے مستری میرے ذمہ جویں دا اکسو اونج دا بنا سی تے مزدور بھی میں دے سا ہون تسی یہ دسو پا او دی اٹھاں تے سریعت زمان کون دے سی یہ ذمہ لگو تے پھر کم شروع ماشاءاللہ اسے 50,000 روپے میاں فیاض صاحب 50,000 روپے تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ادھا مینار تو ہویا پہ اتنی اٹھا لگڑی ہے مینار 60 فٹ میں پتہ ہے مینار 35 فٹ دا میں پتہ 4,000 لگ دی تو 60 فٹ دی وقت کنی لگ گئی ہاں 6-7-8,000 اٹھ لگنی ہے تے سریعہ کچھ لگ سی تے کوئی سیمنٹ لگ سی تے پھر ہوتے ٹیل لگ سی تے جی ٹیل نہ لاؤ تے رنگ لگ سی تے برحال سارے ساتھی جی تسی پسند کرو تے مستری میں توڑی پسند دا تو دے دے سا انشاءاللہ تے دے سا بھی توڑے علاقے چو تے مزدوری بھی انہوں آپ دے سا تے بڑھے سی بھی انج با تسی اکسو با مینار بڑھے ہیں انشاءاللہ اور دسو ہون تسی دسو با 50,000 اور دیو تے کام پورا ہو جاؤنا یعنی ساڑھے کو 35 فٹ دا مینار جڑا ہے نا 35-40 فٹ اور 2-1 لاکھ روپے دا مزدوری سمیت بن جاندہ ہے تے جے مینار بنے 60 فٹ تھے وہ سمجھو 3-4 لاکھ دا بن جائے کہ 50,000 تے ہو گیا مزدوری ہو جو میں ذمہ لا لئیے مگر دسو مستری بھی روٹی انہوں میں اتھو تو نہیں بھیجنی انہوں مگر مٹیریل رہ گیا اگر سارے ساتھی ہمت کرے یہ 50-20,000 شیخ صاحب نے فرمایا 50,000 یہ ہو گیا 70,000 ہو گیا لاکھ کہتے ہو گیا باقی چھوٹے پیسے نہیں گنیں دے وہ گننے ہی گھنٹہ لگ جاؤنا وہ تو پھر انشاءاللہ وہ تو یہ سمجھو کہ مستریوں دی چاہ ہی بڑھنی اس ہوتا کام چلو کوئی ساتھی ایک ساتھی نے 5,000 لکھایا وہ کیڑا ساتھی ماشاء 5,000 رانا ایوب صاحب لاہور لما لاہور اللہ اس جوان تھے اللہ اس بزرگ تھے قبران دی او دی قبر منور فرما او دی مسلکی جماعتی خدمات نو اللہ قبول فرما 50,000 اور ذمہ لگو تے پھر میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ توڑی سب دی حاضری اپنی برگاہ قبول فرما لے 50,000 روپے اور ساتھی تھوڑے تھوڑے کرے ذمہ لے لو توڑی مرضی ایک کو بندہ ذمہ لے لو توڑی مرضی تے اس تو بعد پھر فیصلہ کرنا اویس صاحب کتھے نے وہ پتہ ہے میں جنہوں آکھیا جی اویس کتھے جی امیر صاحب 5,000 روپے امیر صاحب 5,000 ماشاءاللہ اے 5,000 یہ توڑا یہ وقت ہے 10,000 ہو گیا پھر 40,000 رہ گیا 40,000 پورا کرو اویس کتھے اویس انہوں پوچھو با کتنے تیرے میں لکھا ہوا وہ دے کول پوچھو با کتنے لکھا ہوا میں نے پتا ہے میں جڑے میں نہ ہوں دے انہوں کو لیڑے انہوں نے دوجہ کو 5,000 بزرگان دے ہو گیا 40,000 بزرگان دے ہو گیا پوچھو دیکھو وہ کھرے 5,000 اویس دا آ گیا اویس جی یہ نور پور دے نا انہوں نے ذمہ پایا 5,000 میں نے پتا ہے 5 تو اس بھی کدھ نہیں ہوتے ٹوریا 5 تو ہی راندہ ہے 5,000 اویس پروفیسر اویس صاحب کو نہیں آئے وہ باہر ہونے نکلے انہوں نے پتا ہے مولوی آخر دس چلنا منگنا نوی مسجد یہ کام ہوتا ہے سیانے بندے پچھا باندھے ہاں جی ساڑھے استاد ہے اور کوئی چیزیں سمجھا دے ہوتا ہے وہ تو بھی سمجھ لو کیوں روٹی تو سا کھانی وہ آدھے ہوتا ہے جتے پانی پہ ہوئے نا گلاس چلا جاگ اتھے نہ بہو
میں کہ استاد جی وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے بس ساری مجلس پانی پا کے ہی دیں دے راسو. پھر فرماتے ہوں جائے بس پہلی باری جدو پان لگو نا ڈونگے چو تو ایک آدھ بوٹی پا کے سوربا پا کے شروع کر دیتا کرو. میں کہ استاد جی یہ کی حکمت ہے؟ اس آگے وہ سارے ویدھے پہ ہوں دے جدو پہلے پان لگی ہے سارے ویدھے پہ ہوں دے ناظر وہ مولوی چنگا پاندہ میں جدو سارے پان کے شروع ہو جان پھر بھائی یار واری پا لو کوئی نہیں ویندہ ہوتا. یہ تو انہوں حکمت یہ گلہ داست ہے. ہاں تو انہوں پہلے تھوڑا پا لو. میں کہ دو فائدے ہو سن ایک پتہ لگ ویسی پائی یہ نہ ہوئے رنگ بے کے پائی رکھو دے کھانا لئی نہ ہوئے بس ایکا بھی پتہ لگ ویسی تے بندے بھی اپنے اپنے دھیان اج لگ ویسے. تے دوسری بات ہے کوشش کرو وہ جڑا چیف گیسٹ مین مہمان ہو دے قریب قریب وہ اتھے والا آندا جی کچھ ہے وہ جی حکمت بھریاں گلاں سن. اللہ بزرگان دے ہوتے ہیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. اور ساتھی کچھ آگے بڑھے تعاون کے لیے. یہ تقریباً ہو گیا 40,000 بزرگوں کا ہو گیا. 5,000 یہ جمع ہو 5,000 جٹ صاحب کا ہو گیا 45 یہ 50 ہو گیا 55 ہو گیا نا 50 تو ہو گیا تو میں نہ منگا 55 ہو گیا 45 مسئلہ بن گیا. یعنی فگر پورا کرو نا. پہلے 50 منگے تو 55 کر چھڑیا ہوں پورا وہ 45 کرو. کوئی ایسا ساتھی ماشاءاللہ محبت والے بیٹھے ہوئے تو پورا علاقہ عباس تیرے ہونے تھے میں کہنے پاما نہیں 10 45 جی رہ گیا ٹوٹل. نہیں میں واپس واسطے تو نہیں دیتا 10,000 توڑے تھے پاما 10,000 ہے عباس صاحب انہوں نے لکھ لے نمبر بھی 50 اگے آخر 361 جی درمیان کی ہے. اچھا آخر 361 ہے شروع 50 ہے درمیان کی ہے 27 چلو تینوں پتہ ہو سی نمبر 10,000 انہوں نے ہو گیا 65 ہو گیا پیچھے کتنا رہ گیا نہیں اتنا نہیں بوجھ پانا باس پیچھے 35,000 روپے ہے 10,000 انہوں نے ذمہ لایا 5 اور تُس ذمہ لاؤ 15 کرو پورے 15 دینا تُس پیچھے 30,000 رہ گیا 30,000 جلدی ذمہ لاؤ تو پھر دعا کریے انشاءاللہ. 30,000 روپے دوست مل کے ذمہ لے لیں آپ کی مرضی ایک ساتھی ذمہ لے لیں یا آپ کی مرضی تاکہ یہ مینار کی جو قیمت ہے یہ پوری ہو جائے. ہاں شابش لے آؤ 35 تو نہیں ہے پورا لے آؤ 15 ادھر جمع کرا 30,000 روپے باقی ہے جو آج کی اس نشست میں ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اس میں سارے ساتھی ایسا ڈالیں چاہے سارے 30 مل کے 1,000 ڈالیں آپ کی مرضی ہے پورا کرنا ہے. ابھی آپ کون ہے ساتھی جو اس 30,000 میں ایسا ڈالے تاکہ یہ مینار کی قیمت پوری ہو جائے مکمل ہو جائے یا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ حتمی یہ بعد میں کوئی مینار کے لیے کہے تو آگے اتنے پیسے تو پورے ہو گئے سن یہ ذہن میں نہ رکھے بات. یعنی ہو سکتا ہے یہ ہمارے ٹارگٹ سے یا ہمارے اسٹیمیٹ سے کم ہوں پیسے لیکن آپ 30,000 روپے اس وقت اس مجلس سے آپ سب حضرات نے دینے. کون ہے ساتھی جو پورے کرے گا یہ پیسے؟ میں نے نہ آندے نے کئی ساتھیاں دے یہ نہ میں بس شروع کر دیا اس تو بہتر ہے پہلے آپ ساتھی جڑے نے پورے کر لو. ہمت مارے ساتھی چاہے اگر جو دے بیٹھے وہ بھی دیں 1,000 پورے پھر دے ہوگے تو پورا ہو جائے گا. تھوڑا ایڈا معاملہ جڑا تُسی پریشان ہو کے بیٹھو بزرگ 40 رہ 50 ہو گئے پیچھے 20 رہ گئے جی. یہ بزرگان میرا دل ہے میں گڈی پا کے لے جاؤں صحیح گا نہیں 50 دے گے 50 دے گی لے جاؤں گا اگوں لین واسطے ایڈا قیمتی بزرگ تو کول بٹھایا ہوا اللہ دمن میرے سرگودے ہوئے تو میں ممبر تے باہ بنائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5,000 اور آگے میاں صاحب آپ ہی لے آئے یہ موڑ مجوڑ کے میں لگتا آپ پر سن دوان پورا کرنا پڑنا پیچھے 15,000 روپے ہے ماشاءاللہ 15,000 روپے اور ساتھی آگے نکلیں ماں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں وہ بھی اپنا تعاون بھیج سکتی ہے لیکن آپ یہ 15 ہونا تسی دسو میں نے تسی دسو بس تسی سارے مرد ہو
جی ہوں میں بچیاں وال بھیجاں بیبیاں وال بس اسی رہ گئے ہوں تسی 15,000 دیو بڑی کوڑی گل ہے تواڈے واسطے ہاں ساڈے کول کچھ نہیں ہو سکیا تے ہوں تسی 15,000 روپیے یہ 15,000 پورا کرو ماواں بہناں ہور لاکھ آنے تسی اپنا پورا 15,000 کرو کون ہے ساتھی باقی جو حصہ اس میں ڈالے انشاءاللہ میں وہ واسطے دعا کرنا وہ دل دی جڑی نیک تمنا چاہت اللہ پوری کر دے ماشاءاللہ 15,000 اللہ تمہارے دل کی خواہش کو چاہت کو پورا فرما ہون کوئی ہوتے نا بات وجہ ہے یہ نو پھر میں دوبارہ شروع اللہ تمہارے اس تعاون کو محبت قبول فرما اللہ اس تعاون کو اپنی برگاہ میں قبول فرما اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کسی وقت ہوگی اللہ عمل کی توفیق دے اقول قولی ھذا واستغفر راشد غفور صاحب نے کہا انہوں نے والد فوت ہے انہوں واسطے بھائی بنیامین صاحب تے انہوں نے جڑے محتمل انہوں نے والدہ تے والد صاحب فوت ہے انہوں واسطے دعا دی درخواست بھائی ریاض صاحب نے انہوں نے والد صاحب بیمار نہیں سکتے انہوں واسطے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جن ساتھیوں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ اپنی رحمت شفاء عطا فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے یا اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما اللہ جناب آپ نے یہ تعاون کیا اللہ ان تعاون کو قبول فرما جنہوں نے آج اس وقت تعاون کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما جو بھی ان میں دل میں نیک خواہشات جذبات رکھ کے تعاون کیا اللہ ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے اللہ بھائی راشد غفور صاحب جنہوں نے اس مسجد میں تعاون کیا اللہ ان کے والدین کے درجات بلند فرما دے اللہ محترم بھائی بنیامین صاحب جنہوں نے یہ کوشش کی محنت کی اور یہ خرچ کیا جس ساتھی نے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما محترم بھائی بنیامین صاحب کے والدین کی مغفرت فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جن کے تیرے بندے جن کے والدین زندہ اور بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ بھائی ریاض صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ ان کے گئے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے جو تیرے اس دین کے آبا مرکز کو آباد کریں اللہ تو ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما اللہ اس علاقے کے دلوں لوگوں کے دلوں میں مسجد کی محبت اور جھکاؤ پیدا فرما دے اللہ اس مسجد سے محبت پیدا فرما دے اللہ اہل علاقہ کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دے اللہ اس کو وحدت امت کا نشان اس مسجد کو بنا دے اتحاد امت کا نشان اس مسجد کو بنا دے ہدایت کا ذریعہ بنا دے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اس مسجد کو بنا دے اللہ یہاں پر علم و عرفان کی بارشاہ برستی رہے ہمیشہ اللہ اس کو کتاب و سنت کا مرکز بنا دے اللہ اس کے فیض کو پورے علاقے میں عام فرما دے جن احباب نے یا اللہ تعاون کیا اور اس مسجد کو کھڑا کیا اللہ تو جاننے والا ہے ایک ایک روپے جس نے خرچ کیا اللہ تو جاننے والا ہے ان پر رحمت نازل فرما اللہ یہ تیرا گھر تیری رضا کے لیے بنایا گیا ہے ساری مرادوں کو پورا فرما دے ہمارے بچوں کو صالح بنا دے نمازی بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین